السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یعنی اس عقیدے میں اگر ہم بات کریں اطاعت رسول پر، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین طاعت الہی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، اور اللہ کی اطاعت طاعت الہی بے طاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے یا یہ سوچے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، آپ کی فرما برداری کو چھوڑ کر، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ طاعت الہی بے طاعت حضور ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی، ہم انسان اگر فرض نماز میں ہوں، جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اب آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اہمیت کیا ہے، ذرا اس پہ توجہ کیجئے۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں، تو فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو تم فوراً جواب دو۔ آج اگر ہم اور آپ نماز میں رہیں، ہمارے ماں باپ آ کر کے ہمیں پکارنا شروع کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے چاہنے والے کوئی آ کر کے ہمیں پکارنا شروع کر دے، تو ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نماز چھوڑ نہیں سکتے، فرض نماز چھوڑ کر کے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہوں، وہ بھی ہماری اور آپ کی مسجد کی طرح مسجد میں نہیں، بلکہ چاہے وہ مسجد حرام ہو، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی مسجد ہو، اگر صحابی فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارے، مثال کے طور پہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہوں، یا حضرت فاروق اعظم نماز پڑھ رہے ہوں، یا حضرت عثمان غنی نماز پڑھ رہے ہوں، یا حضرت مولا علی نماز پڑھ رہے ہوں، اور رسول کریم پکارے کہ اے صدیق اکبر ادھر آ جاؤ، اے فاروق اعظم ادھر آ جاؤ، اے عثمان غنی ادھر آ جاؤ، اے مولا علی ادھر آ جاؤ، تو ان صحابیوں پر ضروری تھا کہ وہ نماز چھوڑ کر میرے آقا کی بارگاہ میں آ جائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں اور نبی میں کتنا فرق ہے۔ آج لوگ بول دیتے ہیں نا
کہ نبی تو ہماری طرح تھے، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی چلتے تھے، ہاں ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے تھے۔ میں نے کہا پیارے یہ تو امت کی تربیت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بشری میں میرے آقا کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ امت آپ کے زندگی سے، آپ کی زندگی سے کیا کر سکے؟ سبق حاصل کرے، تربیت حاصل کرے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ تم اگر اپنے بیٹے کو نماز کی عالم میں بلاؤ، تمہارا بیٹا اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو، تم اپنی بیوی کو نماز کے عالم میں بلاؤ، اگر وہ فرض نماز پڑھ رہی ہو تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے۔ مگر نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی نماز پڑھ رہے ہوں اور نبی انہیں بلائے تو ان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے نبی کا۔ اب آپ دیکھیں، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک، مثال کے طور پہ کسی صحابی کو نبی نے بلایا، نماز کی عالم میں تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب جب وہ نبی کی بارگاہ میں آ گئے، نبی سے گفتگو شروع کی، بات چیت شروع کی، کلام شروع ہوا۔ نبی نے کیوں بلایا، کس کام کے لیے بلایا؟ نبی نے گفتگو شروع کی، صحابی نے گفتگو سنی، بات کی۔ تب بھی آپ دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ ہم اگر نماز چھوڑ کر فرض نماز پڑھ رہے ہوں، مثال کے طور پہ عشاء کی فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ کے بلانے پر ہم نے باپ سے صرف بات شروع کر دیا، یوں سمجھو کہ ہم موبائل لے کر کے بیٹھے ہیں اور موبائل کو رکھ کر کے ہم نے نماز شروع کر دیا، کسی کا فون آیا ہے کہ نہیں، اور ہم نے فون اٹھا کر کے بات شروع کر دی، تو آپ کی نماز رہے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ مگر آپ دیکھو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نماز میں ہو اور میرے آقا انہیں بلائے اور وہ نماز چھوڑ کر کے آ جائے اور نبی سے بات کرے، نبی کی بات سنے، نبی کسی کام میں بھیجے، وہ کام کر کے آئے، تب بھی وہ صحابی نماز ہی کی عالم میں ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کا مرتبہ کہ ہم سے اور آپ سے کوئی نماز کے عالم میں بات کرے تو ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، مگر نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی کسی کو نماز کے عالم میں بلائے اور وہ نماز چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں چلا جائے اور بات کرے نبی سے، بات سنے نبی کی، کام کرے نبی کا، پھر بھی وہ نماز ہی کے عالم میں ہے۔ یہ مقام ہے نبی کا۔ اب آپ اور سنیے، بدستور ایسا انسان نماز میں رہے گا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بلائے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے نا، تعظیم مصطفیٰ ہے، یعنی نبی کی تعظیم ضروری ہے، نبی کی تعظیم عین ایمان ہے، نبی کی تعظیم امت پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں نماز کی عالم میں بلائے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیوں کہ ایسے عالم میں ان کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، مگر نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی کی تعظیم ہر وقت ضروری ہے، اس لیے نماز چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اعتقاد عظمت جزء ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب آپ اس کو یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے نا، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی توقیر کرنا، نبی کی کیا کرنا؟ تعظیم کرنا، یہ فرض نماز سے بھی افضل ہے،
یعنی نماز سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، ان سب سے بھی افضل، ان سب سے بھی ضروری نبی کی تعظیم ہے۔ ان سب سے بھی ضروری کیا ہے؟ نبی کی تعظیم ہے۔ یعنی یوں سمجھو ایمان کے بعد انسان کے اوپر جو سب سے پہلا جو قانون ضروری ہو جاتا ہے وہ ہے تعظیم مصطفیٰ، وہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بہت جگہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، میں صرف مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوئے مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ آپ نے سنا ہوگا خیبر کا جو جنگ ہوا ہے، خیبر جو ہے فتح کرنے کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام مقام صحبہ ہے۔ کیا ہے؟ مقام صحبہ۔ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے، عصر کی نماز کا وقت تھا، غالباً ہی نہیں یقیناً عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، رسول کریم نے نماز پڑھ لیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وجہ سے، کسی سبب سے اس وقت رسول کریم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پائے تھے۔ اب آپ دیکھیں اللہ اللہ، رسول کریم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوئے مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرمانے لگے۔ مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کی طرح تو وہ نمازی تھے نہیں کہ چلو بھائی ظہر بھی چلی گئی کوئی ٹینشن نہیں ہے، عصر بھی چلی گئی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مغرب بھی ختم ہو گئی کوئی ٹینشن نہیں ہے، عشاء بھی قضا ہو جائے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، کئی سال ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مگر مولا علی جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، ایک وقت کی نماز وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور یہاں پر ٹھہرا رہا تو میری نماز ظہر عصر کی کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی۔ اس لیے وہ بار بار آسمان کی طرف سورج کو دیکھے جا رہے تھے، سورج کو دیکھے جا رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میرے آقا کی آنکھ کھل جائے گی تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ ایک وقت کی نماز وہ قضا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے جنتی صحابی نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے تو ہم لوگ تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، نہ جانے ہمارے پاس کتنے گناہوں کا انبار ہے ہمارے نامہ اعمال میں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، نماز چھوڑنے سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں مولا علی بار بار کیا کر رہے ہیں؟ آنکھ سے دیکھے جا رہے تھے، وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو پر یعنی میرے زانو پر سرکار کا کیا ہے؟ سر مبارک ہے، تو شاید آپ کے نیند میں کوئی خلل پیدا ہو جائے اگر میں اٹھاؤں گا۔ بالکل سائلنٹ موڈ پر ہے، اور یہ تعظیم نبی کی بنا پر ہے۔ نبی کی تعظیم میں ہلتے نہیں ہیں، نبی کی تعظیم میں نبی کو اٹھا نہیں رہے ہیں، نبی کی تعظیم میں وہاں پر آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ نبی کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے کہ علی کو ہلنے نہیں دے رہا ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے کہ علی تعظیم مصطفیٰ پہ نماز بھی پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھو کیا ہوتا ہے، مولا علی سوچتے ہیں کہ کہیں خلل پیدا نہ ہو جائے، زانو نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا،
سورج ڈوب گیا. جب سورج ڈوب گیا تو کیا ہوا؟ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. میرے آقا کی آنکھ کھلی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر سورج ڈوبنے تک آرام کرنے دیا تاکہ میرے نبی کے ذریعے سے آج اس معجزہ کا ظہور ہو جائے، تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے کہ وہ سورج جو میرے حکم سے ڈوبتا ہے، میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا نبی اگر ڈوبا ہوا سورج کو پلٹنے کہے تو میں اس کا خدا اپنے حبیب کی محبت میں ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، پلٹا سکتا ہوں. اور ہوا بھی یہی. آفتاب ڈوب گیا. اللہ اللہ. رسول کریم کی آنکھیں کھلی. مولا علی نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری نماز کا حال یہ ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھا، عصر کی نماز میری قضا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ اے سورج پلٹا. بھائی سورج تو ڈوب گیا ہے. رسول کریم حکم کس کو دے رہے ہیں؟ سورج ڈوب گیا ہے. کہاں ڈوبا ہے؟ مدینے میں ڈوبا ہے، مکہ میں ڈوبا ہے، مقام صحابہ میں ڈوبا ہے. کہاں ڈوبا ہے پتہ نہیں. سورج کہاں ڈوبا ہے پتہ نہیں ہے. آج لوگ بولتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اب سورج ڈوب گیا ہے. سورج انسان ہے؟ سورج ولی ہے؟ سورج نبی ہے؟ نہیں نا. مگر مقام صحابہ میں میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے سورج پلٹ آ. تو ڈوبا ہوا سورج اتنی دور سے سن بھی لیتا ہے اور پلٹ بھی آتا ہے. پتا چلا کہ جب سورج کے سننے کا عالم یہ ہے تو نبی کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کے سننے کا عالم کیا ہوگا بھائی؟ آپ اندازہ لگائیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں، سورج کو حکم ملا، سورج پلٹ آیا. مولا علی نے نماز ادا کی. پھر سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب گیا. یہاں سے پتا چلا میرے آقا کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے. میرے آقا کی حکومت صرف جنوں پر نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے میرے آقا کی حکومت آسمان پہ چمکنے والے چاند و سورج پر بھی ہے. وہ مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا. سورج پلٹ آیا. مولا علی نے نماز پڑھی. پھر سورج ڈوب گیا. ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز. 5 نماز ہے اور 5 نماز میں صلاۃ وسطیٰ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز. اس لیے عصر کے بارے میں زیادہ تاکید آئی ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. ویسے تو سارے نماز کی حفاظت کرنا ہے، مگر صلاۃ وسطیٰ عصر کے نماز کی حفاظت کرنے کے بارے میں تاکید آئی ہے. صلاۃ وسطیٰ نماز عصر مولا علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دی. افضل العبادات، بھائی تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز. افضل العبادات میں سے وہ بھی سب سے افضل نماز
5 نمازوں میں سے عصر کی نماز مولا علی نے نبی کی تعظیم میں کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ کس کے صدقے میں ملی ہے نماز؟ نبی کے صدقے میں تو نماز ملی ہے۔ اگر نبی معراج میں نہیں جاتے تو نماز ملتی؟ پتہ چلا کہ نماز جو ہے، جو افضل العبادات ہے، جو اہم العبادت ہے، جو افضل العبادات، سب سے افضل عبادت ہے، مولا علی نے اس کو بھی نبی کی محبت میں قربان کر کے دنیا والے کو بتایا کہ نماز سے بھی افضل نبی کی تعظیم ہے۔ نماز سے افضل کیا ہے؟ نبی کی تعظیم۔ اب اگر میں بات کروں نا بڑی لمبی ہو جائے گی، اگر اس محبت کی میں صرف بات کرنے لگوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل بندگی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بندگی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بندگی ہے، دوست و احباب کی مدد کرنا بندگی ہے، اچھا نیکی کا کوئی بھی کام کرنا بندگی ہے، مگر تمام بندگیوں میں جو سب سے بڑی بندگی ہے، جو اصل بندگی ہے، اس بندگی کا نام روزہ نہیں ہے، اس بندگی کا نام زکوٰۃ نہیں ہے، اس بندگی کا نام حج نہیں ہے، اس بندگی کا نام ماں باپ کی خدمت نہیں ہے۔ جو اصل بندگی ہے وہ میرے آقا کی تعظیم ہے، وہ میرے آقا کی اطاعت ہے، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب صحابہ کے درمیان رسول کریم تھے تب تک تو ان کی تعظیم ویسے کرنی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ سنو اور اس پہ کاربند رہو، اپنے بچوں کو وصیت کرو، اپنے دوست و احباب کو یہ ساری باتیں بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، جس طرح رسول کریم کی تعظیم اس وقت تھی جب آپ ظاہری حیات سے صحابہ کرام کے درمیان تھے، صحابہ کرام کے درمیان اٹھتے تھے، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے، صحابہ کرام کے درمیان چلتے تھے، تو جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس وقت فرض تھی، اسی طرح آج بھی میرے آقا کی تعظیم ہم سب پہ فرض ہے، ویسے ہی فرض ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے اس لیے کہا گیا، کیوں ہمارے اوپر تعظیم فرض ہے رسول کریم کی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے، جب بھی سنو، مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بیان کے ذریعے سے جو ہے مخاطب ہو رہا ہے، تقریر سنا رہا ہے، اور وہاں پہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ، مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے ہی ہمارے آقا کا نام آئے تمام سننے والوں کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ رسول کریم کی تعظیم ضروری ہے، رسول کریم کی تعظیم فرض اعظم ہے، اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو درود شریف ضرور پڑھو، درود شریف ضرور پڑھو۔ اب کوئی سا بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود پڑھیے، بڑا درود پڑھیے، ہاں کوئی سا بھی درود، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگ بھی جب کچھ بتاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تو یہی درود پڑھتے رہتے ہیں نا،
تو پتہ چلا سب سے چھوٹا درود یہی ہے، تو اس کو آپ ورد زبان بنا لیں، اور جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور بالکل ادب کے ساتھ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، بالکل انکساری کے ساتھ، اس طرح یہ عقیدہ رکھ کر کہ میرا درود پڑھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے نیچے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اعتقاد ہونا چاہیے ہمارا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، اور ادھر ادھر کی باتوں کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بات کہہ کے گزر جاؤں، ختم کر دیتا ہوں، بس چھوٹی سی بات۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم بھی، آپ بھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کریم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکنے والے ہیں، رسول کریم کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ یہ تو ہم اپنے آپ سے پتہ کر سکتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، یہ ہم پتہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا پتہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے بارے میں آپ پتہ نہیں کر سکتے اور آپ کے بارے میں پتہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اظہار سے، جس کے کرنے سے، جس کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا چاہنے والا ہے۔ تو علامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اب آپ سوچو، یہیں سے میں آپ کو بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، پتہ چلے گا اسی سے کہ کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہے، کون نبی کریم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں، نبی سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ کیوں کہ جب تک ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں آئے گی، اور نبی کی محبت کیسے؟ باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی تمام مال و دولت سے زیادہ، یہ سب تو چھوڑیے پیارے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے نفس سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، جب تک ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی تب تک ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ رسول کریم کی حدیث پاک۔ اب آپ دیکھیے، تو رسول کریم سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی شناخت کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے آپ؟ کیسے شناخت کریں گے آپ؟ کیسے پتہ کریں گے؟ تو آپ سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، کس کا؟ رسول کریم کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے ذکر کرے، رسول کریم کا نام جو کثرت سے لے، اٹھتے بیٹھتے نبی کا نام لے، سوتے جاگتے نبی کا نام لے، مسجد میں ہو تو نبی کا نام لے، گھر میں ہو تو نبی کا نام لے، دکان میں ہو تو نبی کا نام لے، مکان میں ہو تو نبی کا نام لے، کھیت و کھلیان میں ہو تو نبی کا نام لے، مجلس میں ہو تو نبی کا نام لے، جہاں ہو سب سے زیادہ اگر وہ نبی کا نام لیتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ بندہ کہیں اور کا نہیں ہے، یہ رسول کریم کا دیوانہ ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ جو کثرت سے نبی کا نام لے،
سمجھ جاؤ وہ نبی کا دیوانہ ہے۔ اب آپ سنیوں کو دیکھو، فجر میں صلاۃ و سلام کے ذریعے سے نبی کا نام لے رہا ہے، جمعہ میں صلاۃ و سلام کے ذریعے سے نبی کا نام لے رہا ہے، گھر میں کبھی چھوٹی سی محفل ہوتی ہے وہاں بھی نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، اگر اپنے گاؤں محلے میں کوئی محفل ہوتی ہے وہاں بھی نبی کا درود پڑھ رہا ہے۔ ارے سنیوں کے خطیب کی تقریر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ نبی کا ذکر نہ کرے، اور اگر کسی کی تقریر میں، کسی کی تحریر میں نبی کا ذکر نہ آئے تم آپ سمجھ جاؤ یہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھو جو بندہ سب سے زیادہ نبی نبی کرتا ہے، سب سے زیادہ نبی نبی کرتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو کھو چکا ہے، نبی کا دیوانہ بن گیا ہے۔ نبی اٹھنا، نبی بیٹھنا، نبی سونا، نبی جاگنا، نبی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے جب بندہ ایسا ہو جائے کوئی کچھ بھی کہے آپ سمجھ جاؤ یہ نبی کا پکا دیوانہ ہے، یہ نبی کا پکا دیوانہ ہے۔ تو پہلا کیا ہے علامت؟ سب سے زیادہ کیا کرے؟ نبی کا ذکر کرے، سمجھ رہے؟ نبی کا ذکر کثرت سے کرے اور درود شریف کی کثرت کرے۔ درود شریف کی آج کل بہت سارے لوگ ہیں بولتے ہیں یہاں میں درود کیوں پڑھتے ہو، وہاں میں درود کیوں پڑھتے ہو، وہاں میں کوئی درود پڑھتے ہو، وہاں میں کوئی درود پڑھتے ہو، تو پتہ چلا یہ نبی کا دیوانہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہو۔ آپ یہی دیکھو کہ سب سے زیادہ درود کون سی جماعت پڑھ رہی ہے، تو بلا شک و شبہ اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ نبی پہ درود پڑھتی ہے، اور مجبوراً نہیں مسروراً پڑھتی ہے، تو ہم بلا شک کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہی حق والی جماعت ہے۔ اسی جماعت کے ساتھ آپ کو ہم کو رہنا ہے، اپنی اولادوں کو اسی جماعت کے ساتھ چلتے رہنے کی تلقین و وصیت کرنی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اسی جماعت پہ رہنا ہے اور ہمیں اسی جماعت پہ مرنے کی دعا کرنی ہے۔ جب تک حیات ہے تو اللہ سے دعا کرتے مولا ہمیں اسی اہل سنت و جماعت میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی موت عطا فرما تو اسی اہل سنت و جماعت میں رہتے ہوئے موت نصیب فرما۔ سب کہہ دیجئے آمین۔ اور نام پاک لکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لکھے تو اس کے بعد پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ کچھ لوگ اپنی کتابوں میں صلعن لکھ دیتا ہے، بہت لوگ جو ہے صرف سواد لکھتا ہے، شارٹ کٹ والا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو جو شارٹ کٹ والا مسئلہ چلا رہے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر دل میں نبی کی محبت ہوتی تو رسول کریم پہ پورا درود لکھتا، اور جب بھی نبی پہ درود بھی پڑھا جائے گا تو پورا درود پڑھا جائے گا۔ تو درود پڑھو تو پورا پڑھو اور مسرور ہو کر کے پڑھو، دل سے پڑھو، جب لکھو تب بھی نبی پہ مسرور ہو کر کے درود لکھو اور دل سے لکھو۔ یہ کیا ہے؟ علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے دوسری نمبر علامت، یہ تو نبی کی ذات سے علامت ہے، میں نے آپ کو بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ علامت تھی کہ آپ پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا مستانہ۔ نمبر 2، اور محبت کی یہ بھی علامت ہے۔ کس سے محبت کی؟ رسول کریم سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ رسول کریم کی آل سے، یعنی نبی کی اولاد سے، نبی کی آل سے، وعلا آلہ پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم میں، ہم اور آپ درود پڑھتے کہ نہیں؟ وعلا آلہ، ہاں، تو نبی کی آل سے، نبی کی اولاد سے، یعنی اگر سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتائیں تو سادات کرام سے، یعنی سیدوں سے،
محبت کرنا. تو علامت عشق نبی یہ بھی ہے کہ نبی کریم کی آل اور آپ کے اصحاب، صرف آل نہیں، نبی کی صرف اولاد نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آل سے، نبی کے تمام اصحاب سے، یعنی تمام صحابیوں سے، صرف مولا علی سے نہیں، صدیق اکبر سے بھی، فاروق اعظم سے بھی، عثمان غنی سے بھی، سلمان فارسی سے بھی، بلال حبشی سے بھی، اور اگر کہا جائے تو بے شک میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سفیان سے بھی، حضرت معاویہ سے بھی، اور حضرت ہندہ سے بھی. المختصر یہ ہے پیارے کہ رسول کریم کے جتنے بھی صحابی ہیں اور جتنی بھی صحابیات ہیں، سب سے محبت کرنا یہ رسول کریم کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی نبی کی کسی آل سے محبت نہیں کرتا یا نبی کے کسی صحابی سے محبت نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ نبی کا دیوانہ نہیں ہے، وہ نبی کا مستانہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں تیسرا نمبر کیا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام آل سے اور تمام اصحاب سے محبت کرنا. ٹائم ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آگے بات کروں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.